الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات جو لائیو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اپنے پیارے بھائی عبدالوحید انجم ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے لائیو کرنے کا موقع دیا، اور باقی جو احباب بھائی عبدالوحید صاحب کا تعاون کر رہے ہیں ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. ناظرین، آج 11 محرم الحرام ہے اور 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. کون سے حسین؟ جن کے بارے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. کون سے حسین؟ کہ جن کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے خود اپنے ہاتھ سے ان کو گھٹی ڈالی. کون سے حسین؟ کہ جن کی جب پیدائش ہوئی تو جب نام رکھنے کا وقت آیا تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے خود ان کا نام رکھا. کون سے حسین؟ کہ جن کی خاطر اللہ کے محبوب پیغمبر نے نماز میں سجدے لمبے کر دیے. کون سے حسین؟ کہ جن کی خاطر اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دروازہ کھٹکھٹا کے فرمایا: اے میری بیٹی، ان شہزادوں کو نہ رلایا کرو، جب یہ روتے ہیں تو مجھ محمد الرسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. کون سے حسین؟ جن کی زبان اللہ کے محبوب پیغمبر نے خود چوسی ہے. کون سے حسین؟ جن کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے دعائیں یاد کرائی ہیں.
جن کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے دعائے قنوت یاد کرائی ہے، جن کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے وضو کا طریقہ بتایا ہے، وہ حسین۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے جن کے بارے فرمایا، اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور جو اس سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ کے جتنے صحابہ ہیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان دونوں شہزادوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ اب میں آپ کو 2-3 چھوٹے چھوٹے واقعات، 2-3 احادیث سناتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جنازے میں گئے، جنازے سے جب واپس آتے ہیں مسجد میں تشریف فرما ہیں، پاؤں کے اوپر گرد و غبار ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے۔ اس وقت سواریاں نہیں ہوا کرتی تھیں، اس وقت لوگ گاڑیوں پر سوار نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، ان کے کندھے مبارک پر چادر ہے یا سر مبارک پر چادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چادر اتارتے ہیں، چادر اتارنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، پاؤں سے مٹی جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا عم، اے چچا جان، آپ تو میرے نانا کے صحابی ہیں، میرے ابا علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، میرے ابا علی المرتضیٰ کے ساتھی ہیں، میرے چچا ہیں، امت کے حافظ الحدیث ہیں، امت کے محدث ہیں۔ چچا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی چادر سے میرے پاؤں صاف کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں میرے بھتیجے، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے خود اللہ کے محبوب پیغمبر سے یہ الفاظ سنے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اے اللہ میں ان شہزادوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا جب وصال ہو جاتا ہے، مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اذان دینا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ جب پڑھتے ہیں فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے صحابہ پوچھتے ہیں، اے بلال کیا وجہ بنی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائیوں کیا پوچھتے ہو؟ ایک وقت ہوا کرتا تھا میں جب اذان دیتا تھا میں پڑھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میری آنکھوں کے سامنے اللہ کے محبوب پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ آج میں نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تو مجھے اللہ کے محبوب پیغمبر نظر نہیں آئے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے مجھ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن سے مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، رات کا وقت ہے، حضرت بلال سوئے ہوئے ہیں، خواب میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، اے بلال یہ کیسی یاری ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا لوگ تیرے گلے میں رسیاں ڈال کے تجھے مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، اس وقت تو نے مجھے نہ چھوڑا۔ ایک وقت ہوتا تھا جب لوگ تجھے تپتے انگاروں پہ لٹایا کرتے تھے، اس وقت تو نے نہ چھوڑا، لیکن آج وقت آ گیا ہے کہ تم
مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اے بلال، یہ کیسی یاری ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً آنکھ کھلتی ہے تو فوراً چلنا شروع کر دیتے ہیں، جوتے پہننا بھی بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ سفر کرتے کرتے جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ صبح تہجد کا وقت ہے، تہجد کے وقت جب مسجد میں آ کر دیکھتے ہیں سامنے دونوں شہزادے تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب دونوں شہزادے دیکھتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آ گئے، دوڑ لگا دیتے ہیں، چچا بلال آ گیا، چچا بلال آ گیا، چچا بلال آ گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں، دونوں کو گلے لگا لیتے ہیں۔ دونوں شہزادے کہتے ہیں، چچا جان، ہمارے نانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ اذان دیا کرتے تھے، آج ہمیں وہ اذان تو سناؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں، مجھ میں اتنی قوت نہیں کہ میں اذان دوں اور اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھوں لیکن سامنے محمد الرسول اللہ نہ ہوں۔ اس واسطے کہتے ہیں میں نے اذان چھوڑ دی تھی، یہاں سے ہجرت کر کے چلا گیا تھا، لیکن آج ان شہزادوں کی فرمائش ہے جن کے بارے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اے اللہ میں ان شہزادوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان شہزادوں سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ فرماتے ہیں میں ان کی فرمائش کیسے ٹھکرا سکتا تھا، اور فوراً ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اذان دینا شروع کرتے ہیں۔ پورے مدینے میں کوہرام مچ جاتا ہے، لوگ دوڑتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، نوجوان بھی آ رہے ہیں، بوڑھے بھی آ رہے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو جواب دیا، اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اذان ہوا کرتی تھی، آج وہی اذان ہمارے کانوں میں پڑی ہے، آج ہم جا کر دیکھنا چاہتے ہیں صرف مؤذن واپس آیا ہے یا امام بھی واپس آ چکا ہے۔ لیکن امام وہاں چلا گیا تھا جہاں کوئی چلا جائے تو واپس نہیں آیا کرتا۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اور ایک وقت آیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار چھوڑا گیا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کتنے بڑے اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑائی نہیں کی، لڑائی کے لیے گئے ہی نہیں تھے، اگر لڑائی کے لیے جاتے تو اپنے بیوی بچے ساتھ لے کر نہ جاتے، اور وہاں پر شرائط بھی رکھی۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، ان لوگوں نے، ان ظالموں نے واپس نہیں جانے دیا۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ مجھے میری سرحد پر جانے دیا جائے، میں اپنی سرحد پر پہنچ کر تمہارا مقابلہ کرتا ہوں، لیکن ان ظالموں نے پھر بھی اجازت نہیں دی۔ اور تیسری شرط یہ رکھی کہ چلو مجھے یزید سے ملاقات کرنے دی جائے، ہو سکتا ہے ہماری بات بن جائے، ہماری صلح ہو جائے، لیکن ان ظالموں نے یزید سے بھی ملاقات نہیں کرنے دی۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا ہے تو پھر انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں۔ پہلی بد دعا کیا کی ہے کہ یا اللہ میں قرآن مجید 24 گھنٹوں میں ختم کیا کرتا تھا، روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتا تھا، آج ان ظالموں نے مجھے شہید کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، یا اللہ ان میں کوئی حافظ پیدا نہ کرنا، ان میں کوئی قاری پیدا نہ کرنا۔ اس کے بعد آج تک ان لوگوں میں کوئی حافظ اور قاری پیدا نہیں ہوا۔ اور دوسری بد دعا یہ کی کہ یا اللہ میں 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اور یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میری نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہونے دی، تو یا اللہ ان کو کبھی جماعت کے ساتھ نماز نصیب نہ کرنا۔ اور تیسری بد دعا یہ کی کہ یا اللہ
آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن لوگ میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے میری بد دعا ہے کہ ان کو کبھی میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب نہ ہو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم الحرام کو شہید کیا گیا، اور انہوں نے ہمارے لیے جو سبق چھوڑا وہ یہی چھوڑا کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں، 9 اور 10 محرم الحرام کو نماز کی پابندی کریں، نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، اور اسی طرح 9 اور 10 محرم الحرام کو جتنا زیادہ ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور ہماری کامیابی ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے۔ دوسرے مقام پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔